ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کا مجرب وظیفہ، اللہ سے اپنی بات بنوانے والی تسبیح، دولت آپ کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، سورہ اخلاص کا۔ اور ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، یا فتحوں کا ایسا عمل کہ گھر کا بچہ بچہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن یعنی کہ ذی الحجہ کی چاہے 2 تاریخ کو، پہلی تاریخ کو، 3 تاریخ کو، 4 کو، 5 کو، 6 کو، 7 کو، 8 کو، 9 کو، 10 کو، چاہے تو ان 10 کے 10 دن میں روزانہ اس عمل کو پڑھیں۔ یہ 10 دن میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کو بڑے ہی عزیز ہیں، بڑے پسند ہیں۔ اور ان 10 دنوں میں اگر کوئی بندہ، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اللہ کی پسندیدہ یہ خاص تسبیح پڑھ لے تو میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، چاہے 10 کے 10 دن پڑھیں یا ان 10 دنوں میں کسی ایک دن پڑھ لیں، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی تکلیفیں نہیں سہو گے، ساری زندگی رزق اور دولت میں کھیلو گے، ساری زندگی تمہیں پریشانیاں نہیں اٹھانی پڑیں گی۔ اللہ پاک نے چاہا تو تقدیر کے بند دروازے فوراً کھل جائیں گے۔ اللہ پاک نے چاہا تو میرے بھائیوں میری بہنوں ساری زندگی رزق اور پیسوں میں کھیلو گے۔ آج میں اپنی تمام پیاری بہنوں کو، پیارے بزرگوں کو، ساتھیوں کو ذی الحجہ کے 10 دنوں کا وہ عمل بتاؤں گا کہ تمہارے گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ جس گھر میں ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن یعنی کہ 10 تاریخ تک روزانہ اس عمل کو پڑھا جاتا ہے یا کسی بھی ایک دن پڑھ لیا جاتا ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، وہ لوگ ساری زندگی رزق اور دولت سے محروم نہیں ہوتے۔ آج اگر وقتی پریشانی ہے، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، شدید مشکلات ہیں، تنگ دستی ہے، بے روزگاری ہے، فاقے ہیں، غریبی ہے، بے بسی ہے، لاچاری ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں موجود ہو، جیب خالی ہے، دکان خالی ہے، مکان خالی ہے، ہر طرف سے اگر آزمائشوں میں گھرے ہوئے ہو، تکلیفوں میں گھرے ہوئے ہو، بھال بھال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، فوری طور پر چاہتے ہو کہ لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہو تو اللہ پاک کے حکم سے ایک ہی دن میں ادا ہو جائے، فوری طور پر چاہتے ہو کہ گھر میں سکون آ جائے، خوشیاں آ جائیں، گھر میں مال و دولت کے ڈھیر لگ جائیں، تو ذی الحجہ کا مہینہ مبارک شروع ہو چکا ہے۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اس مہینے میں اللہ پاک اس چھوٹے سے عمل کو اگر آپ لوگ شروع کے 10 دن میں کسی بھی ایک دن پڑھ لو یا 10 کے 10 دن پڑھ لو، ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اگر کوئی بندہ جس کا بھال بھال قرضوں میں ڈوب چکا ہے، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ ہے اور چاہتا ہے کہ فوری طور پر قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، کوئی ایسا بندہ جو فوری طور پر اپنی زندگی میں تبدیلی چاہتا ہے، کوئی ایسا بندہ جو اپنی بڑی سے بڑی حاجت مراد کو منٹوں اور سیکنڈوں میں پورا کروا دینا چاہتا ہے، خدارا میرے بھائیوں میری بہنوں، آج میرا بتلایا ہوا پاورفل وظیفہ زندگی میں ایک بار، آج ذی الحجہ کی کوئی بھی تاریخ ہو آپ کے ملک میں، شہر میں، چاہے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، آپ لوگ چاہو تو کسی بھی تاریخ سے شروع کر کے جتنے دن باقی ہو 10 تاریخ تک، ذی الحجہ کی اسلامی تاریخ 10 تاریخ تک اس عمل کو پڑھ سکتے ہو۔ چاہو تو ان 10 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن پڑھ لو، چاہے دنیا کے کسی ملک میں ہو، تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، تنگ دستی میں ہو، گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی ہے، ہر طرف سے آزمائشوں میں، پریشانیوں میں اگر تو تم گھرے ہوئے ہو، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، کوئی سہارا نہیں، اپنوں نے پرایوں نے دھتکار دیا ہے، دنیا نے اگر تمہارا ساتھ بالکل چھوڑ دیا ہے، ہمت بالکل نہ ہاریے گا، حوصلہ بالکل نہ ہاریے گا، آج کے آج ہی اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ میرے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کامیابی تمہارے مقدر میں لکھ دی جائے گی، انشاءاللہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر طرف سے دولت بنا موسم کے بارش کی طرح تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی، لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا انشاءاللہ فوری طور پر ادا ہو جائے گا، گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ کروڑ پتی بن جائے گا۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی ہی توجہ چاہتا ہوں، اس عمل کو پابندی یہ ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کسی بھی ایک دن یا روزانہ اس عمل کو 10 دنوں تک پڑھا جا سکتا ہے، پابندی یہ ہے، دنوں کی پابندی میں نے بتا دی، چاہے ایک دن پڑھیں، چاہے 10 دن پڑھیں، یا چاہے جتنے دن باقی ہوں، جب آپ کو ویڈیو ملے، چاہے 5 تاریخ کو ذی الحجہ کی آپ کو یہ ویڈیو ملے، چاہے 4 کو ملے، تو جتنے دن تک 10 تاریخ تک پڑھنا چاہیں پڑھیں، چاہیں تو ان میں سے کسی ایک دن بھی پڑھ لیں تو کافی ہے۔
یہ موقع ساتھیوں بھائیوں بہنوں سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اس موقع کو ذی الحجہ کا مہینہ پایا اور اس موقع کو آپ نے اگر گوا دیا، کسی بھی کارن کسی بھی وجہ سے آپ نے ذی الحجہ کے مہینے میں اس عمل کو نہ پڑھا، خدا کی قسم تم سے بڑا بد نصیب شخص شاید دنیا میں اور کوئی نہ ہو۔ یہ وہ عمل ہے، دولت کی بارش کا ایسا سچا عمل تم نے اپنی زندگی میں شاید نہ کیا ہو۔ رزق اور دولت سے گھر کو بھر دینے والا ایسا پاورفل وظیفہ شاید تم نے اپنی زندگی میں نہ کیا ہو۔ عمل سمجھانے لگا ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، بڑی ہی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس عمل کا اپنے ذہن میں بٹھا لیں، تاکہ عمل کو پڑھتے ہی فوری طور پر اپنی حاجتوں کو، اپنی مرادوں کو پورا کر سکے۔ اس عمل کو پڑھنے کے لیے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں چند سیکنڈ کے لیے بیٹھ جائیے گا۔ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر یہ پڑھنے والا جو عمل ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جس دن پڑھیں اس دن 15 سے 20 سیکنڈ، 25 سیکنڈ، آدھی منٹ، جو بھی وقت، پہلے عمل سمجھ لیں، پھر اپنے انداز سے وقت نکال لیجئے گا اپنے پڑھنے کے انداز سے۔ تقریباً آدھی منٹ لگتی ہے اس عمل کو پڑھنے میں، یعنی کہ آدھی منٹ کے اندر اندر بڑے ہی آرام سے، سکون سے اس عمل کو پڑھ لیا جاتا ہے۔ تو آدھی منٹ کا وقت نکال کر بیٹھ جانا سکون سے، اطمینان سے، اور درود شریف پڑھ کے اس عمل کا آپ نے آغاز کر دینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ جیسے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جاتا ہے، وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اول آخر درود پاک پڑھا جاتا ہے، تو اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود شریف ایک مرتبہ لازمی پڑھنا ہے، جو بہتر لگے، جو یاد ہو۔ صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اب فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینا ہے۔ درود شریف آپ نے ایک مرتبہ پڑھ لیا تو فوراً آپ نے اس عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آپ نے آغاز کر دینا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ فوری طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے ہی آپ نے پڑھ لیا تو اب تمام میری بہنیں، تمام دوست، ساتھی، احباب، درود شریف ایک بار، ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل میں آپ نے فوری طور پر قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے اس عمل میں فوری طور پر ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں سورہ اخلاص کو شامل کر دینا ہے۔ صرف اور صرف ایک مرتبہ، ون ٹائم آپ نے سورہ اخلاص اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سورہ اخلاص پڑھ لیں، اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ اور ذی الحجہ کے 10 دنوں کا یہ عمل ایک بار شروع کر دیں کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر، تو یاد رکھیے گا جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھ لینا ہے۔ بے دلی سے، بے ترتیبی سے، بے توجہ سے اگر پڑھو گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا۔ سب سے پہلا کام، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا، تو فوراً اس عمل میں آپ نے سورہ اخلاص کو شامل کر دینا ہے۔ جب ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے سورہ اخلاص پڑھتے ہی اس عمل میں اب جو وظیفہ شامل کرنا ہے، اس پورے کے پورے عمل میں آپ نے تسبیح کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ اس عمل کا کوئی ایک وظیفہ بھی ایسا نہیں جس کو تعداد میں آپ نے زیادہ بار پڑھنا ہو۔ تمام کے تمام وظائف بالکل آسان سے ہیں، سمپل سے ہیں، اتنے آسان وظائف ہیں کہ اگر کوئی بچہ بھی چاہے تو بڑے آرام سے پڑھ سکتا ہے۔
کوئی بہنیں، کوئی بزرگ، کوئی بھائی، کوئی دوست احباب کہ جس کو ایک لفظ بھی، کہ جس کو ایک ورڈ بھی پڑھنا نہ آتا ہو، وہ بھی بڑے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. بس پڑھنے والا سچے دل سے پڑھے، پڑھنے والا پورے یقین سے پڑھے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھے. انشاءاللہ فوری طور پر حالات بدل جائیں گے. انشاءاللہ گھر سے پریشانیاں، تنگ دستیاں، بیماریاں فوری طور پر دور ہو جائیں گی. گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی کروڑ پتی بن جائے گا. گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ اس عمل کے پڑھتے ہی دولت مند بن جائے گا. دولت کے ڈھیر لگانے والا ایسا مجرد ترین عمل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. جس نے ذی الحجہ کے یہ 10 دن پائے اور اس عمل کو نہ کیا، تو میں کہتا ہوں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اس سے بڑا بد نصیب شخص شاید دنیا میں اور کوئی نہ ہو، کہ جس نے اگر اس عمل کو پایا بھی اور پھر بھی یہ عمل نہ کیا. کیونکہ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنیا جہاں کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی کو، مصیبت کو منٹوں اور سیکنڈوں میں دور کر دیتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو یہ عمل بتایا ہے. جب بھی ذی الحجہ کے یہ 10 دن آتے ہیں، میں خود بھی اس عمل کو روزانہ پڑھتا ہوں، اور کئی دوستوں کو، کئی بزرگوں کو، بھائیوں بہنوں کو میں نے یہ عمل پڑھنے کے لیے دیا ہے. اور اللہ پاک کے حکم سے جو بندہ اپنی کسی پریشانی میں، کسی تنگ دستی میں، کسی مسائل میں اس عمل کو زندگی میں اگر ایک بار پڑھ لیتا ہے، خدا کی قسم ساری زندگی، اگر سال میں ان 10 دنوں میں کسی ایک بھی دن یا روزانہ 10 کے 10 دن بھی پڑھ لینا، ساری زندگی کی پریشانیاں اس کی دور ہو جاتی ہیں. ساری زندگی وظائف پڑھ لیے آپ نے، ساری زندگی اعمال کر لیے، لیکن فرق نہ پڑا، تو آج ذی الحجہ کے مہینہ چالو ہے. ان 10 دنوں میں آج سے ہی آپ کے ملک میں کوئی بھی تاریخ ہو ذی الحجہ کی، چاہے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، میری یہ ویڈیو جیسے ہی آپ کو ملے فوری طور پر اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیجیے گا. انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تقدیر کے بند دروازے فوراً کھل جائیں گے. جو مانگو گے اس عمل کو پڑھتے ہی رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے. کیونکہ یہ عمل ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، خالی جھولیوں کو فوراً بھر دیتا ہے. یہ عمل خالی جھولیوں میں دولت کی فوری طور پر چھما چھم بارش برسا دیتا ہے. اس عمل کو اگر آج تم نے کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے چھوڑ دیا، خدا کی قسم تم سے بڑا بد نصیب شخص میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے عمل شروع کرنا، اور اس عمل کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں ایسی جگہ پر پڑھنے کے لیے بیٹھنا کہ جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا، اور جب تمام مصروفیات سے فارغ ہو تب اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھیے گا. ایسا نہ ہو کہ ایک طرف عمل پڑھا جا رہا ہو، ساتھ میں دنیا داری میں لگے ہوں، ایک طرف عمل کیا جا رہا ہو، ساتھ میں فضول باتوں میں لگے ہوں، تو اس طرح عمل اثر نہیں کرے گا. یاد رکھیے گا، پوری توجہ، پورا دھیان، پورا دل دماغ عمل کی جانب رکھتے ہوئے آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے. اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے، تو پورا عمل ضائع ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے سکون سے، اطمینان سے ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کسی بھی دن اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا. چاہے روزانہ پڑھیں، طریقہ کار ایک ہی ہوگا، چاہے ایک دن پڑھیں، چاہے روزانہ پڑھیں. سب سے پہلے آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ جانا ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے کوئی سا بھی، پھر فوراً ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو ایک مرتبہ آپ نے اس عمل میں سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے. قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ اخلاص جیسے ہی پڑھ لیں تو اب آپ نے فوری طور پر سورہ اخلاص کے پڑھتے ہی اب جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ بھی بڑا کمال کا ہے، بڑا مجرب ہے، آسان سا وظیفہ ہے، رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے. چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھیں، چاہے اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے پڑھیں، چاہے زبانی کاؤنٹ کریں. ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ ہے الحمدللہ الحمدللہ. اپنے انداز سے پڑھیے گا،
अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह। आपने ये वजीफ़ा इस अमल में अल्हम्दुलिल्लाह का सूरह इखलास के पढ़ते ही फ़ौरन पढ़ना शुरू कर देना है। चाहे तस्बीह के दानों पे पढ़ें, चाहे सीधे हाथ पे पढ़ें, चाहे ज़ुबानी काउंट करें। सिर्फ़ और सिर्फ 7 मरतबा 7 टाइम आपने अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा इस अमल में शामिल कर देना है। जब 7 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह का वजीफ़ा पढ़ लें तो इस अमल के आखिर में एक छोटा सा वजीफ़ा पढ़ के अमल को कंप्लीट कर दीजिएगा। आखिरी वजीफ़ा ज़िलहज्जा के इन 10 दिनों के इस अमल का कमाल का वजीफ़ा, मुश्किल कुशा वजीफ़ा, रिज़्क़ और दौलत का बादशाह वजीफ़ा और बिल्कुल आसान सा वजीफ़ा। आखिर में आपने 2 वज़ाहिब मिलाकर पढ़ने हैं तो एक शुमार होगा, एक काउंट होगा। या फताहू या रज़्ज़ाकू, अपना जो अंदाज़ हो उस अंदाज़ में पढ़िएगा। या फताहू या रज़्ज़ाकू एक हो गया। दोनों वज़ाहिब को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा, एक गिनती होगा, एक शुमार होगा। दूसरी बार पढ़ें या फताहू या रज़्ज़ाकू 2 हो गया, या फताहू या रज़्ज़ाकू 3 हो गया। इस तरीके से आपने अपने अंदाज से पढ़ना है, जो भी आपका अंदाज़ हो। आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये वजीफ़ा इस अमल में सबसे आखिर में या फताहू या रज़्ज़ाकू का 21 मरतबा मिलाकर 21 टाइम आपने पढ़ना है। दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक काउंट होगा। इस तरह 21 बार 21 टाइम पढ़ लीजिएगा। इस अमल की इजाज़त आम है, जो मेरे बहन भाई पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। आखिर में वही दुरूद पाक एक बार पढ़िएगा जो अमल के शुरू में पढ़ा था, और अल्लाह पाक से दुआएं मांगते मांगते अमल को कंप्लीट कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।